ذرا تصور کریں کہ آپ ایک عظیم پیانو کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کی انگلیاں بجانے کے لیے تیار ہیں لیکن ایک بھی نوٹ نہیں سن سکتے۔ کیا آپ ایسی موسیقی تخلیق کر سکتے ہیں جو نسلوں تک یاد رکھی جائے؟ کیا وہ آپ شاہکار بنا سکتے ہیں جو صدیوں تک گونجتا رہے؟ یہ کہانی ہے بیتھوون کی، ایک ایسے شخص کی جس نے تمام مشکلات کو چیلنج کیا، ایک ایسا انسان جس نے اپنے فن کی سب سے قیمتی حص کھو دی، یعنی سننے کی طاقت، لیکن پھر بھی دنیا کو موسیقی کے سب سے خوبصورت شاہکار دے گیا۔ یہ کہانی صرف موسیقی کی نہیں بلکہ استقامت اور صبر کی طاقت کی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ ہم بیتھوون کے ناقابل یقین سفر کو دریافت کرنے جا رہے ہیں، جہاں اس نے درد کو مقصد میں بدل دیا۔ بیتھوون 1770 میں پیدا ہوا اور اس کا باپ جو خود ایک ناکام موسیقار تھا اسے سختی سے تربیت دیتا رہتا، اسی امید میں کہ اس کا بیٹا بہت بڑا میوزیشین بنے گا۔ نوعمری میں ہی اس کو ایک شاندار پیانسٹ اور موسیقار کے طور پر پہچان ملی، لیکن تقدیر نے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ صرف 26 سال کی عمر میں وہ ایک بے رحم حقیقت کا شکار ہو گیا۔ اس کی سماعت کمزور ہونے لگی اور اس کی زندگی کی بنیاد، اس کا فن اس کے سامنے بکھرنے لگا، اور 40 کی دہائی کے وسط تک پہنچتے پہنچتے وہ تقریباً مکمل طور پر بہرا ہو چکا تھا۔ ذرا تصور کریں کہ ایک ایسا موسیقار جو اپنی ہی موسیقی کو سن ہی نہیں سکتا، ایسے اندھیرے میں کوئی کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ شروع میں بیتھوون مایوسی میں ڈوب گیا۔ اس نے اپنے بھائیوں کے ایک بڑا الفناک خط لکھا جس میں اس نے اپنی شدید افسردگی کا اظہار کیا، حتیٰ کہ زندگی ترک کرنے کا بھی سوچا۔ لیکن پھر کچھ بدل گیا۔ اس نے اپنی حالت کے سامنے ہار ماننے کی بجائے ایک نیا طریقہ تلاش کیا کہ وہ موسیقی کو سن سکے، نہ آواز سے بلکہ ارتعاش یعنی وائبریشن اور یادداشت کے ذریعے۔ وہ پیانو کے ساتھ کان لگا کر نوٹ کو محسوس کرتا، وہ اپنے دماغ میں موسیقی کو دیکھ سکتا تھا اور اس کی روح اس کا اصل ساز بن گئی۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے اپنے سب سے عظیم تخلیقات کو جنم دیا، بہرا ہونے کے باوجود۔ بیتھوون نے سمفنی نمبر 9 تخلیق کی، جو آج بھی امید اور اتحاد کی علامت ہے۔ اس نے صرف زندہ رہنے کی بجائے خود کو نئی بلندیوں پر پہنچایا۔ اس کی موسیقی نے گہرائی وہیں سے حاصل کی جہاں سے اس کی سماعت نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ پھر ایک تاریخی لمحہ آیا جب بیتھوون اپنی نویں سمفنی کی نمائش کرنے گیا۔ آرکیسٹرا بجا رہا تھا، گلوکار گا رہے تھے، لیکن بیتھوون خود ایک نوٹ بھی نہیں سن سکتا تھا۔ جب اختتامی دھن مکمل ہوئی تو مجمع تالیاں بجانے لگا، لوگ کھڑے ہو کر خوشی سے چیخنے لگے، لیکن بیتھوون کو اس کا علم تک نہ ہوا جب تک کہ ایک موسیقار نے اسے نرمی سے مڑ کر لوگوں کی پرجوش داد دیکھنے کے لیے مجبور نہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس نے وہ کر دکھایا تھا جو بالکل ناممکن تھا۔ بیتھوون کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ رکاوٹیں صرف وہی ہیں جنہیں ہم خود تسلیم کر لیتے ہیں۔ وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی عظمت اس میں نہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، بلکہ اس میں ہے کہ ہم جو کچھ رکھتے ہیں اسے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ بیتھوون کا بہرا پن اس کے خاتمے کا سبب بن سکتا تھا، لیکن یہ اس کی نئی شروعات بن گئی۔ اس کی کہانی ہم سب کو یہ سوال کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمیں کیا روک رہا ہے؟ کیا یہ خود پر شک ہے، ناکامی کا خوف، یا یہ یقین کہ ہماری مشکلات ہمیں محدود کر دیتی ہیں؟ یاد رکھیں، مشکلات آپ کو توڑتی نہیں بلکہ آپ کو نکھارتی ہیں۔ جس طرح بیتھوون نے خاموشی کو سمفنی میں بدلا، آپ بھی اپنی مشکلات کو اپنی سب سے بڑی کامیابی میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ بیتھوون کی موسیقی سنیں، یاد رکھیں یہ کانوں سے نہیں
दिल से लिखी गई थी, और शायद आपकी सबसे बड़ी कामयाबी भी आपकी सबसे बड़ी आजमाइश के पार आपकी मुंतज़र है।